سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ الیکشن کرانے ہیں یا برے حادثے کا شکار ہونا ہے، یہ فیصلہ حکومت کے ہاتھ میں ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے جاری کردہ ٹویٹ پیغام میں سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے لکھا کہ مختصر ترین وقت میں متبادل جگہ پر عمران خان کا کامیاب ترین جلسہ پاکستان کی سیاست کی ایک تاریخ ہے۔ شیخ رشید لکھتے ہیں کہ IMF کے پاس جانا ہے، الیکشن کرانے ہیں یا برے حادثے کا شکار ہونا ہے، یہ فیصلہ حکومت کے ہاتھ میں ہے۔ اسی بیان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں سینئر اینکر پرسن علی سرور سے۔ علی سرور، بتائیے گا کیا کہیں گے اس بیان کے حوالے سے شیخ رشید صاحب نے جو بیان دیا ہے؟ ظاہر ہے شیخ رشید صاحب عمران خان صاحب کے بڑے قریب ہیں اور وہ کہ پارٹی ان کی الگ ہے، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہیں، لیکن وہ پارٹنر رہے گورنمنٹ کے اور اب بھی وہ ساتھ ہی چل رہے ہیں اور ان کی سیاست ظاہر ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ یہ موقف جو انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کا بھی موقف یہی ہے کہ جی فوری انتخابات کرا دیے جائیں اور اس حکومت کو ہم نہیں مانتے، یہ امپورٹڈ حکومت ہے، یہ سلیکٹڈ حکومت ہے۔ اور اب تو عمران خان صاحب نے کل یہ بھی انکشاف کیا جلسے میں کہ جی میرے قتل کی سازش ہو رہی ہے اور میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا کر کسی کے پاس محفوظ جگہ پر رکھوا دی ہے کہ اگر مجھے خدا نخواستہ کچھ ہوا تو وہ ویڈیو سامنے آئے گی اور میرے خلاف جن لوگوں نے سازش کی ہے نکالنے کی ان تمام لوگوں کے نام اس میں شامل ہوں گے۔ اب ان کی سب کی کوشش ہے کہ دباؤ بڑھائیں کس طرح حکومت پر، اور دباؤ بڑھا کر ظاہر دباؤ بڑھانے کے لیے جلسے بھی کر رہے ہیں، ریلیاں بھی نکال رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مئی کے آخر میں کال دیں وہ اسلام آباد آنے کی، بقول ان کے 20-25 لاکھ افراد، چلیں 20-25 نہیں بھی آئے، لاکھ 2 لاکھ افراد بھی اگر وہ لانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو ظاہر گورنمنٹ کے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ گورنمنٹ اس وقت بڑی مشکل میں ہے، مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے گورنمنٹ کو، کیونکہ گورنمنٹ کو جس طرح چھوڑ کر گئے ہیں عمران خان صاحب تو معیشت کا بڑا برا حال ہے اور کڑوی گولی جو ہے عوام کے لیے ہوگی، وہ سب سے مین ہوگا کہ کسی بھی طرح پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ مزید جاری نہیں رکھی جا سکتی۔ IMF کا دباؤ موجود ہے، ظاہر آپ کے پاس ذرائع مبادلہ بہت کم رہ گئے ہیں تو پیٹرول قیمتیں بڑھنی ہیں، تو یہ ساری چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب بھی، شیخ رشید صاحب بھی، اور اسی لیے مسلسل دباؤ بڑھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی فوری انتخابات کرائیں۔ اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اس وقت پاپولیرٹی جو ہے شیخ رشید صاحب کو یہ لگتا ہے خان صاحب کی پاپولیرٹی اس وقت تاریخ کی اتنی کبھی بھی نہیں رہی PTI کی طرف سے عمران خان صاحب کی پاپولر، وہ کہتے ہیں 2018 میں بھی نہیں تھی جتنے آپ ہیں۔ لیکن علی سرور، یہ جو بیان دیا ہے شیخ رشید نے کہ الیکشن کروائیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ تحریک انصاف کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر انتخابات ہوں اور یہ بیرونی سازش ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بیان دیا ہے انہوں نے کہ اگر الیکشن نہیں کروائے جاتے تو پھر کوئی حادثہ پیش آ جائے گا، تو کس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم نے ماضی میں دیکھا شیخ رشید نے کہا کہ خونی لانگ مارچ ہوگا، تو اب ایک نئی بات کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کس طرف اشارہ ہے؟ دیکھیے اشارہ تو اسی طرف ہے ان کا کہ لانگ مارچ کے لیے بلا رہے ہیں عمران خان صاحب، کال دیں گے لوگ آئیں گے تو پھر ہمارے ہاتھ میں نہیں رہ سکتے، جذباتی قوم ہے، یہ نہ ہو کہ پھر اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھروں پر حملے ہو رہے ہیں، نور عالم خان کے گھر پر حملہ ہوا، اس طرح دیگر جو منحرف رہنما ہیں PTI کے ان کے اوپر حملے ہوئے، پھر سری لنکا کی مثالیں وہ دے رہے ہیں کہ سری لنکا میں دیکھ لیں آپ کس طرح حکومت تبدیل ہوئی، لوگوں نے کس طرح غم و غصے کا اظہار کیا، وزیر اعظم کا گھر جلا دیا، باقی وزراء کو پکڑ کر اس طرح مارا پیٹا گیا، تو وہ اسی کو انارکی کی طرف لے آنا چاہتے ہیں اور وہ یہ دھمکیاں مسلسل دے رہے ہیں۔ میں نے جیسا کہا آپ سے کہ دباؤ بڑھانے کی کوششیں ہیں ان کی اور مسلسل اس طرح کے بیانات دے کر اس گورنمنٹ کو دباؤ ملانا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح کہ گورنمنٹ مجبور ہو جائے نئے الیکشن کے لیے، اور عمران خان صاحب کا جو فرمان ہے کہ جناب مجھے ہٹا کر جن لوگوں کو اقتدار دیا گیا ہے اس سے تو بہتر تھا کہ ایٹم بم مار دیتے پاکستان پر۔ دیکھیے بہت ہی اس طرح کے بیانات اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ فاشزم ہے یہ تو، فاشسٹ اس طرح کے رہنما بیان دیا کرتے ہیں، اور اب شیخ رشید صاحب بھی مسلسل یہ بیانات دے رہے ہیں کہ جی خونی انقلاب آ جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، خانہ جنگی کی طرف ملک چلا جائے۔ حالانکہ بہت سینئر سیاستدان نے شیخ رشید صاحب ان کو اس طرح کے بیانات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حالانکہ اس طرح کی بات رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ان کے بیان پر ایک بار کی تھی آپ سے چند دن پہلے بھی کہ شیخ رشید صاحب کو اس طرح کے بیان نہیں دینے چاہیے، اگر دیے ہیں تو ان کو واپس لیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ ان کو پھر ہم پنڈی سے باہر نکلنے نہ دیں یا لال حویلی سے باہر نکلنے نہ دیں، کیونکہ اس طرح کے بیانات جو ہیں عوام میں غم غصہ اور جذباتیت پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ اشارہ ان کی طرف ہے کہ کس طرح لوگ جو ہیں وہ غم غصے کا اظہار کریں، جذباتی پن کا اظہار کریں اور ملک خانہ جنگی کی طرف چلا جائے۔ اگر ہمیں اقتدار نہیں ملتا تو پھر بے شک خانہ جنگی ہو جائے، پھر ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے وہ اس طرح کی دھمکیاں دے رہے ہوں، پاور کرا رہے ہیں گورنمنٹ کو کہ جی دیکھ لیجیے یہ بھی ہو سکتا ہے، اور کوشش بھی لگی رہا ہے اس وقت PTI کی یا شیخ رشید صاحب جیسے لوگوں کی کوشش بھی یہی ہے کہ ملک عدم استحکام کی جانب چلا جائے، استحکام نہ آئے۔
بالکل علی صاحب، اپنے لوگوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور اگر اسی طریقے سے جو لیڈران ہیں ان کی طرف سے بیانات آتے رہے تو پھر نیچے لیول تک کیا میسج جائے گا اور حکومت کے لیے کیا پریشانی بن سکتی ہے؟ اگر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں 20 مئی کے بعد جو ہے وہ لانگ مارچ کی کال دوں گا، تو اگر آپ نے جیسا آغاز میں ہی کہا کہ چلیں 20 لاکھ نہیں 25 لاکھ نہیں، اگر چند لاکھ لوگ بھی، اگر چند ہزار لوگ بھی دارالحکومت پر چڑھائی کر دیتے ہیں تو پھر اس گورنمنٹ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم نے ماضی میں دیکھا تحریک انصاف نے 126 دن کا دھرنا دیا، لاکھوں لوگ جو ہے وہ اسلام آباد پر بیٹھے رہے، سڑکیں بند ہوئی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ملک کی بڑی شاہراہوں کو جام کیا گیا۔ تو ایک بار پھر اگر اسی طرف آتی ہے پاکستان تحریک انصاف اور اس ملک حکومت کو اور اس کے جو حالات ہیں اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے موجودہ گورنمنٹ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ دیکھیے، اگر لاکھوں افراد اسلام آباد کی جانب اگر آتے ہیں مارچ کرتے ہوئے اور ظاہر حکومت کو وہ چلنے نہیں دیں اور اسلام آباد میں اسٹے کر کے بیٹھ جائیں، جس طرح عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جب تک الیکشن کا اعلان نہیں ہوگا وہیں سب لوگ بیٹھے رہیں گے، اس گورنمنٹ کا اصل میں دیکھیے یہ گورنمنٹ کے لیے بڑا مشکل اس لیے ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب اور ان کے دیگر جو رفقا ہیں، جو دیگر رہنما ہیں، وہ یہ چاہتے یہی ہیں کہ اسلام آباد کی جانب کال دی جائے اور وہاں جا کر کے بیٹھ جائیں اور دھرنا دے کر بیٹھ جائیں جب تک الیکشن کا اعلان۔ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو ایک جتھا آیا تھا تحریک لبیک والوں کا، تو وہ چند ہزار افراد تھے، لیکن گورنمنٹ مجبور ہو گئی تھی ان سے مذاکرات سے پہلے گورنمنٹ نے اپنی ریٹ قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن جب لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے سنبھالنا۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ پھر جو ہے وہ کس طرح مذاکرات ہوئے اور کس طرح دخل انداز مقبول حلقوں کو آنا پڑا بیچ میں اور مذاکرات ہوئے، پھر جا کر وہ دھرنا ختم ہوا۔ تو اب بھی عمران خان صاحب کیونکہ وہ ان کو تجربہ ہو چکا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتھا لے کر اسلام آباد کی جانب جب میں آؤں گا تو پھر یہی ہوگا کہ گورنمنٹ سے کنٹرول نہیں ہوگا، اور ظاہر ہے کوئی بھی گورنمنٹ اپنے لوگوں پر ظاہر اسٹیٹ فائر نہیں کر سکتی، نہ مار سکتی ہے، نہ زخمی کر سکتی ہے۔ تو پھر ہوتا کیا ہے، پھر بیچ کی رائے یہ ہوتی ہے کہ جو پاکستان چلانے والے جو بڑے سطح پر جو لوگ موجود ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، تو پھر وہی دیکھتے ہیں کہ جی پاکستان، دیکھیے سب کے لیے سب سے پہلا جو ٹاسک ہوتا ہے وہ پاکستان ہے، ہم سب کے لیے سب سے اہم پاکستان ہے، تو وہ پاکستان بچانے کے لیے ظاہر ان کو مجبوری کے میں آگے آنا پڑتا ہے۔ اور عمران خان صاحب یہ دعوت دینا چاہ رہے ہیں، یہ شیخ رشید صاحب بھی دعوت دینا چاہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اقتدار مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو پھر ہم بھی نہیں اور تم بھی نہیں، نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے۔ بارہا کہہ چکے ہیں شیخ رشید صاحب بھی، یہ بیانات ان چاہ چکے ہیں کہ جی اگر ہمیں نہیں دیا اقتدار تو پھر تو جھاڑو پھر جائے گا۔ پھر ان کا اشارہ ہوتا ہے ماشاء اللہ کی جانب کہ جی ہم نہیں ہوں گے تو پھر بے شک کوئی اور آ جائے، انہیں ہم نہیں چلنے دیں گے۔ بالکل علی صاحب، اس سے پہلے بھی ہم نے ماضی میں بھی اتنے طویل دھرنے دیکھے ہیں جس میں تحریک لبیک ہو یا تو پاکستان تحریک انصاف کی خود کی جماعت ہو، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب تک یہ جماعتیں پرامن رہیں تو کسی نے ان کو نہیں چھیڑا، جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف ہے جنہوں نے 126 دن تک دھرنا دیا، کسی نے ان کو نہیں چھیڑا، لیکن جہاں انہوں نے جو ہے وہ باؤنڈری کو کراس کرنے کی کوشش کی، جب ہم نے دیکھا کہ پی ٹی وی پر حملہ ہوا، مختلف ٹی وی چینلز پر حملہ ہوا، تو پھر جو ہے وہ قانون حرکت میں آیا۔ تو ابھی بھی جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں ان کی لیڈرشپ کی جانب سے، تو آپ کو نہیں لگتا حالات جو ہے وہ ایک رانگ وے میں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ وہ وقت ہے کہ جہاں پر تمام جو سیاسی قیادت ہے اس کو ایک ساتھ مل بیٹھ کر، اور جہاں تک یہ بات ہے کہ عمران خان صاحب کی، تو عمران خان صاحب اس وقت کسی طور پہ بھی یہ نہیں لگتا کہ وہ حکومت سے بات کر رہے ہیں، وہ ایسا لگتا ہے کہ کسی اور سے بات کر رہے ہیں، تو جس سے بھی وہ بات کرے ان کا کیا موقف ہونا چاہیے اس ساری صورتحال میں، جبکہ وہ تو واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ ہم کو سیاست سے دور رکھا جائے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی لیڈرشپ کی جانب سے بار بار ایسے بیانات آ رہے ہیں کہ ان کو مجبوراً سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی جو بیانات ہیں وہ یہ دیکھ لیجیے، ایک طرف وہ مسلسل الزام تراشی کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ پر، اور ابھی کچھ صحافیوں سے ملاقات انہوں نے کی، اس پہ نام لے کر بھی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا کہا کہ انہوں نے مجھے نکلوا دیا ہے اور انہوں نے روکا تک نہیں، انہیں میں نے بتا دیا تھا سازش ہو رہی ہے، تو جنہوں نے روکنا تھا وہ انہوں نے روکا نہیں، یعنی کہ وہ سازش میں شریک ہیں، پس پردہ ہی کہنا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب۔ اور دوسری طرف انہی سے تقاضا کر رہے ہیں کہ جی نئے الیکشن آپ کرا دیں۔ دیکھیے نئے الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، اس گورنمنٹ کا کام ہے، وزیر اعظم اسمبلی بھیجتا ہے، پھر الیکشن کمیشن کی جانب اور پھر وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب دونوں طرف کھیل رہے ہیں، ایک طرف ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جی آپ نے میرے ساتھ کچھ کیا نہیں، شکوہ کر رہے ہیں، پھر جوابی شکوہ میں کہتے ہیں کہ جی ابھی بھی وقت ہے تو آپ ان کو ہٹا کر دوبارہ الیکشن کرا دیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ اس وقت جو شہباز شریف صاحب گئے تھے وزیر اعظم پاکستان، سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پاس، اور وہاں یہ فیصلہ ہوا، جو خبریں باہر آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جناب یہ مدت گورنمنٹ پوری کرے اور مشکل فیصلے جو لینے ہیں، جو زرداری صاحب بھی اشارہ کر چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ میری بات بھی ہوئی تھی، نواز شریف صاحب سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی تھی، اور میں نے یہی کہا ہے کہ جو بھی آئینی قانونی مدت رہ گئی اس گورنمنٹ کی 14 ماہ ہیں، 15 ماہ باقی ہیں، اس کو کمپلیٹ کیا جائے
اور جو مشکل فیصلے ہیں وہ مل کر لیے جائیں. جتنے اتحادی ہیں سب کو شامل کر کے مشکل فیصلے لینے پڑیں گے, کیونکہ اس وقت سے میں نے گزارش کی کہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ہے وہ پیٹرول, ڈیزل, بجلی ہے. اور ان پر اگر جیسے تجویز پیش کی گئی ہے کہ 50 روپے یا 60 روپے مہنگا کر دیں, پیٹرول پر 45 روپے, ڈیزل پر 50 سے 85 روپے مہنگا کرنے کی سمری بھیج دی گئی ہے, کہا جا رہا ہے مہنگا کریں, تو یہ سارے وہ فیصلے ہیں جو اکیلی نون لیگ نہیں لے سکتی. اور ان چیزوں کا فائدہ عمران خان صاحب اٹھانا چاہ رہے ہیں, عوام کو اشتعال دلانا چاہ رہے ہیں, عوام کو باہر لے کر نکلنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھ لیجیے جی میں جب تھا تو اس کے بعد میں نے تو آپ کو 10 روپے پیٹرول بھی کم کر دیے تھے, بجلی کی 5 روپے قیمت کم کر دی تھی. یہ حکومت مسلسل سے آئی ہے, ایک ماہ میں 13% مہنگائی میں اضافہ کر دیا ہے, پیٹرول کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں, ڈالر اوپر چلا گیا ہے. تو دیکھ لیجیے یہ لوگ IMF کے کہنے پر اور جنہوں نے سازش کر کے مجھے نکالا ان کے کہنے پر ملک کو جو ہے مہنگائی کی دلدل میں دھکیل رہے ہیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عوام کی آرائش کمزور ہے. ابھی 4 ہفتے پہلے تک ان کی گورنمنٹ تھی پاکستان میں موجود, اور سب سے بڑا مسئلہ ہی مہنگائی تھا اور معیشت تھا, اور وہی مسئلہ اب بھی ہے. لیکن عمران خان صاحب نے چونکہ بولڈ اسٹیپ نہیں لے سکے تھے, تو اس وقت جو گورنمنٹ ہے اس کی ذمہ داری بھی ہے. اور اب تو جو پاکستان کی معروف بزنس کمیونٹی ہے, تاجر برادری ہے, بڑے نام جو ہیں تاجر برادری کے, انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی مہنگا پیٹرول کرنا پڑ رہا ہے, آپ کو سبسڈی ختم کرنی پڑتی ہے, تو بے شک آپ سبسڈی ختم کر دیں, پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا, کیونکہ ملک چلانا ہے, ملک کو آگے لے کر جانا ہے. ورنہ اس طرح تو آپ کے پاس خزانے میں پیسے بالکل ہی تھوڑے سے رہ گئے ہیں, وہ ختم ہو جائیں گے. ہر ماہ آپ کو اربوں روپے کی سبسڈی دینی پڑتی ہے. تو اب لہٰذا یہ مشکل فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا ہے. اور شیواجی بالکل علی سرور, جو معروف تاجر برادری ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرف حکومت کی حمایت کا اعلان کر رہی ہے, لیکن جہاں تک مسلم لیگ نون اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کا جو ماضی کی تھی ان کا نیریٹو تھا کہ اس حکومت جو تحریک انصاف کی حکومت تھی اس میں مہنگائی تھی, کرپشن تھی, لوٹ مار تھی, اور جس نیریٹو کے ساتھ اب وہ اقتدار میں آ چکے ہیں تو ان کے لیے لازم ہو گیا ہے کہ ٹھیک ہے ایک طرف معروف جو تاجر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کے فیصلے کے ساتھ کریں, لیکن عوام تک کیسے جو ہے وہ اپنی حکومت کی کارکردگی کو بہتر کرے گی یہ موجودہ حکومت, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ IMF کے ساتھ جو شرائط ہیں وہ انتہائی کر رہی ہے. IMF کہہ رہا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرو, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرو, تو ایک طرف حکومت نے ملنے تلنے کر کے کسی طریقے سے 2-3 ہفتے تو نکال دیے, لیکن اب وہ وقت آ چکا ہے کہ حکومت کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے اور یہ تمام چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑ سکتا ہے. تو ایک طرف یہ سارا معاشی دباؤ ہے, پھر دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے حوالے سے کہ شاید حکومت کسی کو نظر بند بھی کر سکتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی خبر ہے؟ دیکھیے عمران خان صاحب کے جو بیانات ہیں اس میں تو بڑا اہم ہو گیا ہے, یہ خان صاحب کے حوالے سے فیصلہ کرنا پڑے گا گورنمنٹ کو, کیونکہ عمران خان صاحب اس سے بڑا بیان کوئی کیا دے سکتا ہے کہ جی مجھے اقتدار سے نکال کر جن لوگوں کو لایا گیا اس سے بہتر تھا ایٹم مار دیں اس ملک پر, یعنی 22 کروڑ عوام کو بے شک مار دیں, اگر میرا پاس اقتدار ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ مجھے دلچسپی نہیں ہے اس قوم سے, اس ملک سے. تو اس طرح کے بیانات کی بات ہونا تو یہی چاہیے, اور کہ جناب اس حوالے سے سوچا بھی جا رہا ہے, اور ہمارے بھی جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو اس حوالے سے اب جو ہے روکنے کے لیے سوچا بھی جا رہا ہے کہ کیا یا تو ان کو نظر بند کر دیا جائے یا گرفتاری ان کو ڈالنی پڑے گی. لیکن صرف مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کو نظر بند یا گرفتاری کی جاتی ہے تو ریئیکشن بھی آنا ہے. اس ریئیکشن سے نمٹنے کے لیے ظاہر پہلے گورنمنٹ فی الحال تیار نہیں ہے, تو اس کو تیاری کرنی پڑے گی گورنمنٹ کو, کیونکہ اس طرح کے بیانات جس طرح خان صاحب اور شیخ رشید دے رہے ہیں تو یہ تو آگ لگانے کے لیے کافی ہے اس طرح کے بیانات, اور ملک متحمل نہیں ہو سکتا اس وقت, کیونکہ آپ کی آمدات میں ظاہر جتنا کمی واقع ہوئی, پھر یہ نئی گورنمنٹ آ گئی ہے, اس کے سامنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں, گندم ہے, چینی ہے, آٹا ہے, ان سب کا جواب دینا پڑے گا گورنمنٹ کو, کیونکہ نئی گورنمنٹ سے امیدیں بہت ہیں. لیکن ظاہر گورنمنٹ ابھی نہیں آئی ہے, ابھی تو 4 ہفتے ہوئے ہیں ان کو, ہنیمون پیریڈ ابھی ختم ہوا ہے, تبھی اس بولڈ اسٹیپ لینے پڑیں گے. اور معیشت کو ظاہر پٹری پر آتے آتے بھی وقت لگے گا, تھوڑا سا 1 سال چاہیے, اس کے بعد رزلٹ آنا شروع ہوگا. علی سرور, میرا آخری سوال ہے اور میں چاہتا ہوں آپ اس کا شارٹلی جواب دے دیں. آپ کو کیا یہ حکومت اپنی مدت جو 1.5 سال کی ہے وہ مکمل کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, یا پھر آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ قبل از وقتی انتخابات واحد حل ہے اس ساری سچویشن سے نکلنے کا؟ دیکھیے یہ گورنمنٹ جو ہے جتنی بھی مدت رہ گئی ہے اس میں ان کے اوپر کوئی اس طرح کی بات تو ہے نہیں کہ عمران خان صاحب کو اسمبلی میں آ کر عدم اعتماد ان کے خلاف لے آئیں گے, آئین و قانونی طریقے سے گھر بھیج دیں گے. اپوزیشن کا کچھ بھی کر لیں, اپوزیشن یہ گورنمنٹ گھر نہیں جا سکتی. ہاں اب یہ خود گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کب انتخابات میں جانا ہے. اب وہ ظاہر اپنی سہولت دیکھیں گے, وہ دیکھیں گے کہ جناب اس وقت کی پاپولیرٹی ہماری کتنی ہے, وہ دیکھیں گے کہ اس وقت جو کیسز چل رہے تھے ان کے لوگوں پر, وہ ان کو بھی ظاہر ہے کسی نہ کسی طرح کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کریں گے, اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہی انہوں نے انتخابات میں جانا ہے. لیکن یہ جو 15-16 ماہ رہ گئے اس گورنمنٹ کے,
15-16 माह तो नहीं घुस देंगे, लेकिन उससे पहले इनको फैसला करना पड़ेगा। खासतौर पर नवंबर बहुत अहम है, उसमें 1-2 तकर्रियाँ जो खास होनी है और उससे फौरी बाद या उसी माह जो है ना फैसला कर लेगी गवर्नमेंट नए इंतखाबात का। बहुत शुक्रिया। सीनियर एंकर पर्सन अली सरवर हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने इन सारी सूरत हाल पर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जिसमें अभी हम देख रहे हैं कि साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने भी बयान जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर इंतखाबात करवाए जाएँ। और इससे पहले हमने देखा कि ये भी शेख रशीद ने कहा था कि खूनी लॉन्ग मार्च हो सकता है। कल इमरान खान साहब वाज़ेह तौर पर पैगाम दे चुके हैं कि फौरी इलेक्शन हो, वरना फिर हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे।